بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ تازہ ترین خبروں، اطلاعات اور تبصروں کے ساتھ پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال کا لیتے ہیں جائزہ۔ آج ہے 10 فروری اور منگل کا دن۔ آج پھر عمران خان صاحب سے ملاقاتوں کا دن ہے۔ ملاقاتیوں کی فہرست جیل حکام تک پہنچا دی گئی ہے۔ عمران خان اور بشرا بی بی کے وکلاء کی ملاقات کا دن ہے آج، اور عمران خان اور بشرا بی بی کے فیملی ممبرز کی ملاقات کا دن ہے۔ اور یہ عدالتوں کے احکامات بھی موجود ہیں، جیل قوانین بھی یہی کہتے ہیں، اور عالمی انسانی حقوق بھی اسی بات کو لازمی قرار دیتے ہیں کہ قیدیوں کے حقوق کا خیال رکھا جائے۔ لیکن آج بھی اس بات کا بہت زیادہ امکان ہے کہ عمران خان سے ملاقات نہیں کروائی جائے گی، جبکہ عمران خان صاحب کی بہنوں نے آج پھر اناؤنس کیا ہے کہ جیل کے باہر دھرنا بھی ہوگا اور قرآن پاک کی تلاوت بھی کی جائے گی، اور سورہ یاسین پڑھی جائے گی، آیت کریمہ پڑھی جائے گی، اور پرامن دھرنا دیا جائے گا، احتجاج کیا جائے گا۔ پنجاب کی خیبر پختونخوا کی لیڈرشپ کو کہا گیا ہے کہ وہ بھی پہنچیں، کارکنان کو کہا گیا ہے وہ بھی پہنچیں۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے پیرلی۔ دوسری جانب تیاریاں بھی کی جا رہی ہیں، کیونکہ 8 فروری کا جو شاندار طریقے سے پاکستان کے عوام نے رسپانس دیا اور شٹر ڈاؤن اور پہیہ جام کامیاب ہڑتال کی، اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف اور تحریک تحفظ آئین پاکستان، متحدہ اپوزیشن جماعتوں کی جو ایک اتحاد ہے، وہ ایک اور تیاری کر رہا ہے، اور بڑے لانگ مارچ اور بڑے احتجاج کی تیاری کی جا رہی ہے۔ اس کی تفصیلات بھی آپ کو بتائیں گے۔ پہلے ذرا آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں کل مقدمات کی سماعت ہوئی تھی عمران خان صاحب کے ساتھ، تو عمران خان صاحب سے فوری ملاقات، خاص طور پہ وکلاء کی ملاقات کا جو معاملہ تھا، اس پر یحییٰ افریدی صاحب نے آج جواب طلب کیا ہے فیڈرل گورنمنٹ سے۔ آج فیڈرل گورنمنٹ نے بھی اور پنجاب گورنمنٹ نے بھی جواب سبمٹ کروانا ہے، اور سردار لطیف خان کھوسہ صاحب، سلمان اکرم راجہ صاحب کافی پر امید تھے کہ آج کم از کم سپریم کورٹ آف پاکستان سے انہیں ریلیف مل جائے گا۔ عمران خان صاحب کے ساتھ خفیہ ملاقاتوں کے تذکرے ہو رہے ہیں، اور خاص طور پہ اس وقت جب وہ انہیں پیمز لے جایا گیا، اور پیمز میں 2 ملاقاتوں کے تذکرے ہو رہے ہیں۔ پہلے صرف محسن نقوی صاحب کی ملاقات کی اطلاع تھی، اب کہا جا رہا ہے کہ نہیں، ان کے ساتھ ایک اور بھی فوجی جنرل بھی شامل تھے جو ان کے ساتھ ملاقات کر رہے تھے، لیکن اس بات کی ابھی تک کسی بھی طرف سے تردید نہیں ہوئی۔ تصدیق تو بات کی بات ہے، تردید نہیں ہوئی، اور جب کسی خبر کی کوئی تردید نہ کی جائے اور فریق جس کے بارے میں وہ خبر ہو وہ خاموش رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس خبر میں کافی صداقت پائی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان وہ تو ہیں جیل میں، اور ان تک تو کسی کی ایکسیس نہیں ہے، لہٰذا ان سے ملاقات ہوگی تو وہ بتا سکیں گے اگر ان سے پوچھا گیا۔ جبکہ دوسری جانب جو باہر فریق موجود ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، محسن نقوی صاحب ہیں، فیلڈ مارشل ہیں، وہ اس بارے میں خاموش ہیں مکمل طور پر۔ احمد شریف چودھری صاحب بھی خاموش ہیں کافی عرصے سے، لہٰذا کچھ نہ کچھ پس پردہ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے یہ سب کیا جا رہا ہے۔ اور ایک اور بات بھی آپ کو بتا دیں، دوسری جانب عمران خان صاحب کے یہ جو سلسلہ چل رہا ہے جی ملاقاتوں کا، خفیہ ملاقاتوں کا اور خفیہ مذاکرات کا، یہ ابھی تک کانسپریسیز ہیں، ابھی تک افواہیں ہیں، غیر مصدقہ اطلاعات ہیں۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جب تک ان خبروں کی تردید نہیں کی جاتی، اور جب تک کسی خبر کی تردید نہ آئے تو اس کو تصدیق سمجھا جاتا ہے، لہٰذا اس بات کا انتظار کیجیے۔ اور عمران خان صاحب سے ملاقاتوں کا آج کا دن امپورٹنٹ ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کمرہ عدالت نمبر 1 سے دیکھتے ہیں کہ یحییٰ افریدی صاحب ہمت کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ دوسری جانب جو بڑی خبر آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ ہے پاکستان تحریک انصاف اور سہیل آفریدی کی قیادت میں ایک بھرپور احتجاج کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، اور اس بات کا امکان موجود ہے کہ یہ احتجاج جو ہے وہ لانگ مارچ خاص طور پہ
اور منظم انداز میں اس دفعہ آنے کا ارادہ ہے وہ عید کے بعد ہوگا، کیونکہ 18 تاریخ سے رمضان شروع ہو جائے گا، اور جس نوعیت کا لانگ مارچ کرنا چاہتے ہیں اور جس نوعیت کا بڑا احتجاج کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے یقیناً وقت درکار ہے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کو اس بات سے حوصلہ ملا ہے کہ جو 8 فروری کو پورے ملک میں شٹر ڈاؤن اور پہیہ جام ہوئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے عوام تیار ہیں اور انہیں صرف گائیڈ لائن چاہیے، لیڈرشپ چاہیے، اور اس کے لیے اگر لیڈرشپ منظم ہو کے پاکستان کے عوام کی قیادت کرے گی تو پاکستان کے عوام نکل سکتے ہیں۔ لہذا اس بارے میں اب جو ہے وہ تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں، اور سہیل آفریدی نے احتجاج کے لیے کنٹینر تیار کروا لیا ہے، اور یہ جو کنٹینر ہے آپ کے سامنے، اس کی آپ ویڈیو بھی دیکھ سکیں گے۔ یہ کنٹینر پہ لکھا ہوا ہے آزادی یا موت، یعنی ہم یا تو حقیقی آزادی لے کر واپس لوٹیں گے یا پھر ہم مر جائیں گے۔ یہ ایک سلوگن دیا ہے، نعرہ دیا ہے آزادی یا موت کا، اور اگر اس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف اور سہیل آفریدی صاحب بڑی تیاری کے ساتھ آتے ہیں تو یقیناً یہ معاملہ ذرا تھوڑا سا مشکل ہوگا حکمرانوں کے لیے، اور خاص طور پہ اس پریشر کو روکنا، کیونکہ یہ مومنٹم ایسا ہے جو مومنٹم الیکشن کے صرف 1 سال کے اندر اندر بن گیا تھا، اور اگر علی امین گنڈا پور واپس نہ جاتے اور روپوش نہ ہوتے تو یقیناً اس وقت نتیجہ نکل سکتا تھا، کیونکہ اس کے بعد اڈیالہ جیل میں ایک دفعہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عمران خان صاحب سے ملنے گئے، ان میں علی امین گنڈا پور بھی تھے۔ تو وہاں پہ عمران خان نے علی امین گنڈا پور سے کہا کہ آپ کو وہاں سے روپوش نہیں ہونا چاہیے تھا، وہاں سے ڈی چوک سے آپ کو بھاگنا نہیں چاہیے تھا، بلکہ آپ وہیں بیٹھ جاتے اور زیادہ سے زیادہ آپ کو گرفتار کر لیا جاتا۔ اگر گورنمنٹ آپ کو گرفتار کرتی تو یہ اس کے لیے انٹرنیشنلی بڑی امبیرسمنٹ کی بات تھی کہ ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو کو فیڈرل گورنمنٹ نے گرفتار کر لیا ہے، اور اس سے آپ کو بہت زیادہ ایج حاصل ہونا تھا اور فائدہ ہونا تھا۔ لیکن آپ نے بہت بڑی غلطی کی کہ آپ نے میدان چھوڑ کے آپ روپوش ہوئے، اور پھر آپ مختلف سڑکوں سے ہوتے ہوئے اسلام آباد خیبر پختونخوا میں پہنچے اور اسمبلی سے خطاب کیا۔ تو اس واقعے کے کافی لوگ گواہ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے۔ تو عمران خان صاحب نے اس وقت بھی کہا تھا گرفتاری سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ تو سہیل آفریدی صاحب، شفیع جان، شاہد خاٹک، مینا خان آفریدی یہ جس نوعیت کی تیاری کر رہے ہیں تو اس کا مطلب بڑا کلیئر ہے کہ کچھ بڑا تیار کیا جا رہا ہے۔ شاہد خاٹک صاحب نے اس کے بارے میں کچھ کہا بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا کنٹینرز تیار ہو چکا ہے اور اس پر آزادی یا موت کا فلیگ بھی لگا دیا گیا ہے، ہم کسی بھی وقت کنٹینرز پر چڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کا زیادہ امکان یہ ہے کہ اس طرف رخ اختیار کیا جائے گا عید کے بعد، یعنی 18 فروری سے رمضان شروع ہو رہا ہے، آج سے صرف 7 دن کے بعد پہلا روزہ ہوگا، اور وہ چلے گا تقریباً 18-20 مارچ تک۔ تو اس کے بعد کی یہ تاریخ آئے گی، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 23 مارچ یا پھر 9 اور 10 اپریل کی مناسبت سے 9 اپریل کو، چونکہ رجیم چینج آپریشن کے 4 سال پورے ہو جائیں گے، اور اس لیے اس بات کا بھی امکان ہے کہ 9 اپریل کو لانگ مارچ کا کہا جائے کہ ہم 9 اپریل کو پہنچیں گے اسلام آباد۔ اور اس بار صرف یہی نہیں ہوگا بلکہ اور بھی کوئی شاید کچھ فلیور آپ کو ملے احتجاج کے سلسلے میں، کیونکہ سہیل آفریدی صاحب نے واضح طور پر کہا ہے کہ یہ جو 40 فٹ طویل جو ہے کنٹینر ہے وہ ہم تیار کروا رہے ہیں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے خلاف جو ہے اس پہ، اور یہ تاریخ کا اعلان جو ہے وہ رمضان سے پہلے یعنی کہ 18 تاریخ سے پہلے کر دیا جائے گا۔ اب ذرا کچھ اور سچویشن بڑھتے ہیں کی طرف جاتے ہیں کہ حالات و واقعات کیسے ہیں۔ تو بلوچستان کے حالات آپ کو معلوم ہے کہ ہاتھ سے نکلا ہوا ہے، وہاں پہ ریٹ آف دا اسٹیٹ، ریٹ آف دا گورنمنٹ کوئی بھی نہیں ہے، اور جتنا بڑا حادثہ پیش آیا بلوچستان میں اور جس طریقے سے دہشت گردوں نے اپنے
نے اپنا کنٹرول ظاہر کیا. اس کے بعد پھر اسلام آباد میں جو دھماکہ ہوا، یہ معاملات ایسے ہیں جس کی وجہ سے سیکورٹی کے معاملات کافی مخدوش ہو چکے ہیں، اور اس کا پہلا نتیجہ بھی آ گیا ہے. اس سیکورٹی کا جو کولیپس ہوا ہے اور سیکورٹی بریچ ہوئی ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ معاملات جو ہیں وہ انویسٹمنٹ آپ کی جو آ رہی تھی اور جو میچور ہو رہی تھی اس کو بھی بریک لگ گئی ہے. وال اسٹریٹ جرنل نے ایک آرٹیکل شائع ہوا جی وال اسٹریٹ جرنل میں. انہوں نے کہا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ نے پچھلے دسمبر میں یہ کہا تھا کہ وہ پاکستان کو ایک پرامن اور وسائل سے مالا مال صوبے میں 1.25 یعنی کہ $1.25 ارب کی سرمایہ کاری کرے گی. بلوچستان کی طرف اشارہ تھا، کرے گی، لیکن اور تاکہ اہم معدنی سپلائی چینز میں چین کے غلبے کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی جائے، یعنی کہ چین کا مقابلہ کرنا ہے. اور 31 جنوری کو علیحدگی پسند عسکریت پسندوں نے صوبہ بلوچستان کے کم از کم 9 قصبوں میں شہری اور سرکاری اہداف پر مربوط حملے کیے. پاکستانی فوج کے مطابق کم از کم 36 شہری اور 22 سیکورٹی اہلکار شہید ہوئے، اور اس میں بلوچ لبریشن آرمی کے سینکڑوں جنگجو بھی شامل تھے، جو جنوب مغربی علاقے میں سرگرم سب سے مہلک گروپ ہے. اور اس میں یہ جو 38 شہری اور 22 سیکورٹی اہلکار شہید ہوئے، جبکہ دوسری جانب کلیم کیا گیا ہے کہ 200 سے زیادہ دہشت گرد مارے گئے ہیں. تو وال اسٹریٹ جرنل جو ہے وہ لکھتا ہے کہ پاکستان نے طاقت کے ساتھ جواب دیا اور امن بحال کرنے کی کوشش کی، اور اس میں 200 سے زیادہ عسکریت پسند شدت پسند مارے گئے. بحیرہ عرب پر واقع پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ بلوچستان، اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے اور چینی سرمایہ کاروں کا یہ مرکز بنا ہوا ہے. یہاں پہ وال اسٹریٹ جرنل جو ہے، جو کانسپریسی تھیوری ہے، اس پہ وہ بات کر رہا ہے کہ وہاں پہ چائنا جو ہے وہ اپنے قدم جمائے ہوئے ہے مکمل طور پر، لیکن امریکہ یا چین کی طرف سے بلوچستان سے معدنی دولت نکالنے کی کسی بھی کوشش کو شدت سے بڑھتی ہوئی شورش کا مقابلہ کرنا پڑے گا. یعنی کوئی بھی گروپ آئے، وہ خواہ چائنا ہے یا امریکہ ہے یا روس ہے یا کوئی بھی ملک آئے گا، اور ریکارڈنگ سے بھی جو ہے وہ اگلے سال سونا نکلنا شروع ہو جائے گا. تو یہ سارا کچھ جو ہوا ہے جی 31 جنوری کو جس طریقے سے کنٹرول کیا، اس کے بعد یہ سارے شکوک و شبہات بڑھ گئے ہیں کہ آیا اسی شیڈول کے مطابق ہی پاکستان سے ریکارڈنگ کمپنی جو ہے وہ اپنا کام شروع کر سکے گی یا پھر نہیں کر سکے گی. اس میں پاکستان نے چونکہ بین الاقوامی ضمانتوں کا بھی پاکستان کی طرف سے امتحان ہے. وال اسٹریٹ جرنل نے کہا ہے کہ اہم معدنیات پر غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول فراہم کرنا جو ہے وہ گورنمنٹ کا کام تھا، لیکن ان واقعات نے جو بلوچستان میں ہوئے تو اس کا مطلب ہے کہ حالات اچھے نہیں ہیں، اور اسی لیے یہ سارے کا سارا خطہ جو ہے وہ عدم استحکام کی طرف بڑھ رہا ہے، اور امریکی سرمایہ کار بڑی حد تک بلوچستان سے دور رہے تھے، اور بلوچ باغی یقینی طور پر ان امریکی کمپنیوں کا نشانہ بنائے گئے ہیں جو وہاں سرمایہ کاری کرنے کی کوشش کر رہے تھے. یعنی وہ انہوں نے کہا کہ امریکہ اور مغربی ملکوں کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ بلوچستان میں فی الوقت رک گئی ہے. البتہ چین وہ کہتے ہیں کہ بے خوف دکھائی دیتا ہے. بلوچستان کی ایک کان جس کی ملکیت پاکستانی حکومت کی ہے اور ایک چینی فرم کے یونٹ کے زیر انتظام ہے، اب تانبے کی برآمدات کا ملک کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، چین کو جاتا ہے جی. لیکن دوسری جانب وال اسٹریٹ جرنل یہ بھی کہتا ہے کہ معاملات جو ہیں وہ صرف چائنا نہیں ہیں بلکہ امریکہ سے بھی پاکستان نے بڑے وعدے کر رکھے ہیں اور کچھ گارنٹیز، کچھ مضبوط یقین دہانیاں کروائی گئی ہیں، اور اگر یہ ایز اٹ از نہیں ہوتا تو پھر معاملات جو ہیں وہ مزید خراب ہو جائیں گے اور پاکستان کے
معاملات اور پاکستان میں جو سرمایہ کاری آنی ہے وہ بھی رک سکتی ہے اور جاری منصوبے بھی متاثر ہو سکتے ہیں۔ تو مسئلہ وہی ہے کہ پاکستان میں لڑائی کس کی لڑی جا رہی ہے؟ چینی مفادات، امریکی مفادات، برطانوی مفادات، یورپی یونین کے مفادات، اور ان مفادات کی لڑائی لڑی جا رہی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ لیکن دوسری جانب میں آپ کو بتا دوں کہ پنجاب کے حالات و واقعات بدستور مخدوش ہیں، اور جو خاتون اور بیٹا گٹر میں گر کر جاں بحق ہوئے تھے اور جو افسر معطل تھے ان کی سب کی ضمانتیں ہو گئی ہیں، اور غالباً متاثرہ فیملی کو ڈرا دھمکا کر یا کسی بھی طریقے سے ان کو خاموش کروا دیا گیا ہے، اور اس طریقے سے یہ مقدمہ بھی اب اختتام پذیر ہونے والا ہے۔ دوسری جانب بہاول نگر میں 3 سالہ بچہ جو ہے وہ گندے پانی کے گڑھے میں گر گیا، کیونکہ وہاں پہ بھی جو گٹر جو ہے وہ کھلا تھا اور اس پہ کور اس کا نہیں تھا۔ تو یہ معاملات جو ہیں یہ پورے پنجاب میں اسی نوعیت کے ہیں، اور ہمارے جو حکمران ہیں وہ اس وقت موجود ہیں گڈیاں اڑانے میں۔ ایک اور خبر، بنگلہ دیش کے سابق آرمی چیف نے گواہی دے دی ہے، سابق آرمی چیف بنگلہ دیش نے گواہی دے دی ہے کہ خفیہ اداروں نے سیاستدانوں کو اٹھا کر تشدد کا نشانہ بنایا، اور آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ اقبال کریم بھون نے بطور گواہ انٹرنیشنل کرائمز ٹریبیونل میں پیش ہوئے، اور خالدہ ضیاء کے بیٹے طارق رحمان کو بھی اٹھایا گیا، انہوں نے تصدیق کی، اور غیر انسانی تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اور عام شہریوں کو خفیہ سیلز میں رکھنا معمول کا کام تھا۔ اور فوج کے آپریشن کلین ہارٹ کے دوران کئی افراد ہلاک ہوئے، اور سابق بنگلہ دیش آرمی چیف واقعات میں ملوث افراد کو استثناء دیا گیا، جو قتل کے لائسنس کے مترادف تھا۔ جنرل ریٹائرڈ اقبال نے یہ بات کہی ہے۔ دوبارہ آپ کو بتاتا ہوں کہ جو پنچ لائن ہے وہ یہ ہے کہ استثناء، انہوں نے استثناء لے لیا تھا، اور جو آرمی چیف ہیں اور استثناء لے کے وہ مطمئن تھے کہ اب جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، لیکن ایسا پھر نہیں ہو سکا۔ تو فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔